کہ شاہ صاحب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ غم حسین میں رونا جائز ہے کہ ناجائز ہے، کچھ لوگ غم حسین میں روتے ہیں تو فتوے لگتے ہیں، کچھ لوگ غم حسین میں روتے ہیں تو لوگ باتیں کرتے ہیں، کیا غم حسین میں رونا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں سادی دو باتیں کروں گا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، ایک شخص مجھے ملا، اس کے ابا جی کا 10 سال ہو گئے تھے فوت ہوئے، تو وہ 10 سال کے بعد نا بات کر رہا تھا، کہنا ابا میرا بڑا چنگا سی، ابا بہت سخی سی، ساری دیہڑی دھوپ 'چ رہندا سی، کما کے لیا سی۔ تو میں کہ روندے کیوں پے ہو؟ 10 سال ہو گیا ابا جی نو گیا، کہنا میں اس وجہ تو نہیں روندا، ابا ٹر گیا، اللہ دی امانت سی رب لے گیا، رونا اس وجہ تے ابے دیاں محبتاں یاد آندیاں نے۔ اور میں نے کہا عقل کے اندے تجھے اپنے باپ کی محبت یاد آئے تو 10 سال کے بعد بھی تیرے آنسو نہیں رکتے، تو جس حسین نے دین بچایا ہو اس کا تذکرہ کر کے آنسو نکل آئے تو رونا کیسے غلط ہو گیا؟ دوسری بات سنیے گا، امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا، ہم نہیں روتے، سرکار روتے رہے۔ آپ بولے ہی نہیں، اتنی بڑی بات میں نے کی۔ امام حسین کے غم میں ہم نہیں روتے، میرے آقا روتے رہے۔ اٹھا کے دیکھیے کتب احادیث کو، ام المومنین حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی روحانی امی جان، آپ فرماتی ہیں میں ایک دن حضور کے حجرے میں داخل ہوئی، نبی پاک کی گود میں حضرت امام حسین ہے اور نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے کی وجہ کیا ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ام سلمہ ابھی میرے پاس جبریل آیا اور جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ حسین سے بڑا پیار کرتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں جبریل میں حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے ام سلمہ مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ میرے اس حسین کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور فرمایا اے ام سلمہ روتا اس لیے ہوں کہ میرا کلمہ پڑھنے والے میرے حسین کو شہید کریں گے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا ام سلمہ یہ لو مٹی مجھے جبریل نے دی ہے، یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں نبی پاک حسین کے غم میں روئیں تو کوئی بات نہیں، اگر ہم امام حسین کے غم میں رو لیں تو رونا حرام کیسے ہو گیا؟ اچھا کئی لوگ اس حدیث کو نہیں مانتے، اس حدیث کا رد کر دیتے ہیں، اس حدیث کے اوپر دوسری حدیث کو لے آتے ہیں۔ سادی سی ایک بات عرض کرتا ہوں، ہر بندہ سمجھ جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے روتے رہے کہ امام حسین حضور کے سامنے تھے، اس لیے روتے تھے کہ اس کو میرے اس بیٹے کو شہید کیا جائے گا، میرے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ حضور اس لیے روتے تھے کہ امام حسین سامنے تھے، امام حسین کو دیکھتے تھے، اس لیے روتے تھے۔ ویسے جب انسان دنیا سے چلا جائے تو سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، یہ اس حدیث کے مقابلے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ نبی پاک کو نہیں، حضرت ام سلمہ کے سامنے جو روئے تھے نا وہ اس لیے تھا کہ امام حسین حضور کے سامنے تھے، نبی پاک کے سامنے کھیلتے تھے، اس لیے حضور روتے تھے کہ میرے اس نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ جب وہ شہید ہو گئے سوگ 3 دن کا ہے، اس کے بعد رونا جائز نہیں ہے۔ میں ایک لاجیکلی بات پوچھتا ہوں ان لوگوں سے، ان علماء سے، ان مولویوں سے کہ کربلا کے بعد تقریباً 40 سال تک حضرت امام زین العابدین زندہ رہے ہیں، کربلا کے 40 سال بعد تک حضرت امام زین العابدین علیہ السلام زندہ رہے۔ اگر غم حسین میں رونا حرام ہے تو مجھے یہ بتاؤ 40 سال امام زین العابدین ہنسے کیوں نہیں تھے؟ حضرت امام زین العابدین جب کبھی بازار میں جاتے نا تو لوگوں نے گوشت لگایا ہوتا تو آپ اس دکاندار کو پوچھتے، آپ فرماتے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ تو وہ کہتا جی حضور پلایا ہے۔ تو آپ چیخ مار کے فرماتے کہ اس جانور کو تو پانی پلا کے ذبح کیا، میرے بابا حسین کو 3 دن پیاسا رکھ کے ذبح کیا گیا تھا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر امام حسین کے غم میں رونا حرام ہے تو امام زین العابدین 40 سال تک کیوں نہیں ہنسے؟ حضرت امام باقر فرماتے ہیں میں نے ایک دن اپنے ابا جی سے پوچھا ابا جی آپ ہنستے کیوں نہیں؟ ابا جی آپ کی آنکھوں میں کبھی خوشی نہیں دیکھی، کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی، ابا جی ہم نے کبھی آپ کے چہرے پہ اسمائل نہیں دیکھی۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ ویرانے کو میرے دیکھ کے آباد بہت رویا، زنجیر میری دیکھ کے آزاد بہت رویا، جب جا کے فرید میں نے قدم درس میں پایا، درس و کتب و مکتب و استاد بہت رویا، کوئی داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے،
میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ آپ نے فرمایا کس کو اپنا غم سناؤں؟ کہ میرے سامنے میرے بابا کو شہید کیا گیا، میرے سامنے میرے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کو شہید کیا گیا، میرے جوان بھائی حضرت علی اکبر کو شہید کیا گیا۔ آج غم حسین میں رونے سے روکنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو کہتے ہیں غم حسین میں رونا جائز نہیں ہے، میں منبر رسول پہ بیٹھ کے بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یہ صوفیاء کا طریقہ کار رہا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ جس بندے کا ایک آنسو غم حسین میں نکل آیا وہ ایک آنسو اس کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا، وہ ایک آنسو اس کی بخشش کا سماع ہو جائے گا۔ اس لیے کہ غم حسین میں رونا یہ مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، حضرت امام زین العابدین کی بھی سنت ہے۔ یہ عجیب فلسفہ نکل آیا کہ جی غم حسین میں رونا نہیں چاہیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جن کے سامنے ان کے بچوں کو شہید کیا جائے اس باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بال کالے تھے، چٹے نہیں تھے، کالے تھے، لیکن جب اپنے جوان پتر کا لاشا کندھے پہ اٹھایا تو سارے بال چٹے ہو گئے تھے۔ ابھی بھی رونا حرام ہے، ابھی بھی رونا جائے۔ مجھے یہ بتائیں اس باپ کی عظمت کو کتنا کو سلام کرے کہ 6 مہینے کا لال وہ فضا میں بلند کیا تو اس بدبخت نے تیر مارا، یہاں آ کے لگا۔ امام حسین نے کیا کیا؟ تیر نکالا، خون کا فوارہ نکلا، آپ نے خون ہاتھ میں پکڑ کے یوں بلند کر کے کہا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنا علی اصغر بھی تیری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مجھے بتائیں اب بھی رونا حرام ہے؟